यात المسیح پڑھ رہے ہیں اور جس میں مسیح یسوع کی ٹیچنگ مختلف موضوعات پر مختلف چیزوں پر جو اس نے دی اس کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں۔ ابھی ہم نے مادی چیزوں اور روحانی چیزوں کی ویلیوز کے بارے میں اسٹڈی کیا، اور ابھی جو لیسن ہم پڑھنے لگے ہیں اس کا ٹائٹل ہے انسان کی آخری منزل۔ آخری منزل سے مراد یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہیں گے، اس دنیا کو چھوڑ کر ہم نے جانا ہے، اور مرنے کے بعد دو ہی جگہیں ہیں جہاں پر لوگ جائیں گے، فردوس یا جنت آسمان ایمانداروں کے رہنے کی جگہ ہے، اور جہنم یا عذاب کی جگہ عالم ارواح آگ کی جھیل عذاب کی جگہ ہے جہاں پر لوگ جائیں گے۔ سو کتنی منزلیں ہیں؟ دو۔ یہ یاد رکھنا ہے۔ اگر کوشچن آ جائے کہ مرنے کے بعد ہم کہاں جائیں گے، کون سی ہماری منزل ہے، تو اس بات کو ہم نے یاد رکھنا ہے۔ سو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ یسوع نے موت کے بعد زندگی کی تعلیم دی۔ کہ جب ہم مر جائیں گے تو اس کے بعد بھی لائف ہے، کیا خیال ہے؟ یا مرنے کے بعد اینڈ ہو جائے گا؟ یہ دیکھیں، یہ ہماری زندگی عارضی ہے، ہم یہاں پر 50 سال 60 سال 100 سال رہیں گے، اس کے بعد مر جائیں گے۔ سب نے مرنا ہے۔ بائبل میں کیا لکھا ہے؟ آدمی کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے، بائبل کی بات ہے۔ سو ہم ہمیشہ یہاں پر نہیں رہیں گے، یہ دنیا ٹیمپریری ہے، یہ دنیا عارضی ہے۔ مرنے کے بعد ایک اور لائف ہے جس کا آغاز ہوگا، اور اس کو کہتے ہیں ہمیشہ کی زندگی۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ وہاں پر جب روح ہماری پہنچے گی تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں پر رہے گی۔ بدن فنا ہو جائے گا، روح ابدی ہے۔ اس کے بعد مسیح یسوع نے یہ تعلیم دی کہ مرنے کے بعد قیامت ہوگی۔ مسیح نے قیامت کی بھی بات کی۔ قیامت کس کو کہتے ہیں؟ مردوں میں سے جی اٹھنا، دیٹ از دا قیامت۔ اس کے بھی دو ہی پہلو ہیں۔ لوکا کی انجیل 23واں باب اور 43ویں آیت، بلکہ متی کی انجیل 25واں باب 46ویں آیت پڑھیں۔ لوکا 16 باب دے 3 حوالہ جات ہیں جن کو ہم پڑھیں گے۔ لوکا 16واں باب 22 اور 23 آیت، اس کے بعد متی 25واں باب 46ویں آیت، اور اس کے بعد ہے لوکا 23واں باب 45ویں آیت۔ جی پہلے لوکا 16 باب پڑھتے ہیں۔ یہ امیر آدمی اور لازر والا واقعہ ہے۔ ایسا ہوا کہ وہ غریب مر گیا اور فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا، اور دولت مند بھی ہوا اور دفن ہوا۔ اس نے عالم ارواح کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائیں اور ابراہیم کو دور سے دیکھا اور اس کی گود میں داخل ہوا۔ اوکے، متی 25واں باب 46ویں آیت۔ اور کہ ہمیشہ کی سزا پائیں گے مگر راست باز ہمیشہ کی زندگی۔ تو غور کریں، یہاں پر پہلے حوالے میں 2 جگہیں ہیں، ابراہیم کی گود کا ذکر ہے اور عالم ارواح کا ذکر ہے، جو 2 منزلیں ہم نے پڑھی ابھی۔ اس کے بعد ہمیشہ کی سزا کا یہاں پر ذکر ہے اور ہمیشہ کی زندگی۔ ہمیشہ کی سزا اور ہمیشہ کی زندگی، دو باتیں ہیں۔ سو مسیح یسوع نے تعلیم دی لا فنا کی، جس کو ابدیت کہتے ہیں، کہ بندہ
فنا نہیں ہوگا بلکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. دو ہی جگہ ہیں، یا تو خدا کی حضوری میں ہمیشہ تک رہے گا یا عذاب والی جگہ پر ہمیشہ تک رہے گا. اوکے، قیامت کے بارے میں مسیح نے کیا تعلیم دی؟ یوحنا 5 باب کی 29ویں آیت. قیامت کے بھی دو پہلو ہیں. زندگی کی قیامت، جنہوں نے نیکی کی ہے زندگی کی قیامت کے واسطے، اور جنہوں نے بدی کی ہے سزا کی قیامت کے واسطے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ مردوں کی قیامت ہوگی، جی اٹھیں گے، بدکار بھی راست باز بھی. جنہوں نے گناہ کیا ہے وہ قیامت میں اٹھیں گے لیکن ہمیشہ ہمیشہ کی سزا والی جگہ پر چلے جائیں گے. جو راست باز ہیں وہ جب جی اٹھیں گے، قیامت ہوگی، تو وہ ہمیشہ کی زندگی کی طرف چلے جائیں. وہ سزا کی قیامت کے واسطے اور باقی لوگ زندگی کی قیامت کے واسطے. تو دونوں یہ چیزیں ہیں. اوکے، یوحنا 6 باب کی 54 آیت میں مسیح یسوع نے کہا، جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا. یہاں پھر مسیح نے ہمیشہ کی زندگی کی بات کی. ہمیشہ کی زندگی کون سی ہے؟ جب آدمی ابراہیم کی گود میں، خدا کی حضوری میں، اس نئے یروشلم میں بعد میں ہمیشہ ہمیشہ تک خدا کی حضوری میں رہے گا، اس کو کہتے ہیں ہمیشہ کی زندگی. اوکے، لوکا 14 باب کی 14 آیت میں لکھا ہے، اور تجھ پر برکت ہوگی کیونکہ ان کے پاس تجھے دینے کو کچھ نہیں، اور تجھے راست بازوں کی قیامت میں بدلہ ملے گا. یہاں پر راست بازوں کی قیامت کا ذکر ہے. مسیح نے پتہ کیا تعلیم دی؟ اس نے کہا جب تو کھانا بنائے، دعوت کرے، تو غریبوں کو، ناداروں کو بلا، کیونکہ ان کے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، اور اس کا اجر تجھے راست بازوں کی قیامت میں ملے گا. اگر تو نے دولت مندوں کو بلایا تو انہوں نے تجھے بلا لیا، تو اجر بدلہ تو ہو گیا، لیکن غریب تجھے اس کا بدلہ نہیں دے سکے گا، اس کا اجر پھر خدا تجھے دے گا. لیکن یہاں پر جو غور کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے، مسیح نے تعلیم دی، راست بازوں کی قیامت کا اس نے ذکر کیا. قیامت کو ویسے مسیح نے پروف بھی کیا کہ مردے جی اٹھیں گے. کیسے؟ اس نے خود مردوں میں سے زندہ کر کے لوگوں کو پروف کیا کہ مردوں کی قیامت ہوگی، اور پھر اس کا خود جی اٹھنا مردوں میں سے اور بھی بہت بڑا ثبوت ہے. سو ہم اس دنیا میں جو زندگی گزارتے ہیں، ہم صرف اس دنیا کے لیے زندگی گزارنی چاہیے، یا آگے جو اگلی لائف ہے اس کو بھی سامنے رکھ کر ہمیں زندگی گزارنی چاہیے؟ اس کی روشنی میں ہم توبہ کرتے ہیں، بپتسمہ لیتے ہیں، نئی پیدائش حاصل کرتے ہیں، تاکہ مرنے کے بعد ہم پراپر جگہ پر جا سکیں. آپ کو پتہ، ہم ایمانداروں کے لیے موت ایسے ہے جیسے ایک دروازہ ہے جس میں سے ہو کر ہم خدا کی حضوری میں جانے والے ہیں. سو پھر اگر خدا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں تو پھر موت ہمارے لیے پریشانی کی بات نہیں ہے. اوکے، ایک بات میں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ مسیح یسوع جب آئے گا تو اس وقت قبریں کھل جائیں گی، مردے جی اٹھیں گے، قیامت ہوگی. لیکن اس وقت قیامت یہ والی ہوگی، زندگی کی قیامت کی بات ہو رہی ہے. سارے لوگ نہیں زندہ ہوں گے، یا سارے زندہ ہوں گے؟ جو مسیح میں ہوئے وہ جی اٹھیں گے. تسالونیکیوں کے خط میں پڑھا، تو یعنی مسیح کے آنے پر جو قیامت ہونے والی ہے، مردوں میں سے لوگ جی اٹھیں گے. کون سے لوگ جی اٹھیں گے؟ یہ والے، ہمیشہ کی زندگی پانے والے جی اٹھیں گے. لیکن اس کے بعد پھر گیپ ہے، اور اینڈ میں جا کر چھوٹے بڑے سب مردوں کو، مکاشفہ 20ویں باب میں ہم نے پڑھا ہے، تخت پر جو بیٹھا ہے سب مردے زندہ کیے گئے اور تخت کے سامنے حاضر کیے گئے. اس وقت سارے زندہ ہوں گے. سو مردوں کی قیامت ہوگی، زندگی کی قیامت پہلے ہے، اور سزا کی قیامت بعد میں ہے.
ओके, जो सजा वाली बात है इसके बारे में मत्ती 25वें बाब में लिखा हुआ है। एक हवाला अगर आप देखें तो लिखा है, जिसके पास है उसे दिया जाएगा, जिसके पास ज्यादा हो जाएगा, मगर जिसके पास नहीं है उसे वो भी जिसके पास है ले लिया जाएगा। इस निकम्मे नौकर को बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। अब ये जगह कैसी होगी? ये जो हमने पढ़ा है सजा की, क़यामत सजा मिलेगी, तो वो जगह वैसे कैसी होगी? इसको क्या कहा गया है? रोना और दांतों का पीसना। इसका मतलब है ये जगह बड़ी दर्दनाक अजाब वाली जगह है, जहां पर लोग रो रहे होंगे या खुश होंगे लोग। दैट इज द एक वो जो अभी हम वाक़या पढ़ेंगे, अमीर आदमी और लाजर वाला वाक़या, वहां पर तो वो बंदा तड़प रहा है और एक बात का मुतलाशी है कि कोई उंगली का सिरा पानी में भिगो कर लाए ताकि मेरी ज़बान को तर करे, और वो भी उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं की गई। तो ये जगह कैसी जगह है? जहां पर रोना और दांतों का पीसना होगा। अदालत भी होगी। यहां पर ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि तोड़ों की जो तमसील है, वहां पर उनकी वफादारी को सामने रखते हुए जितनी उन्होंने मेहनत की, जिसने 5 तोड़े कमाए, 5 दिए गए, उसने 10 कमाए तो उसके हिसाब से उसको अजर दिया गया। जिसके पास 2 तोड़े थे उसने 2 और कमाए तो उस हिसाब से उसको अजर दिया गया। यानी एक जजमेंट वो भी है जिसमें लोगों को उनकी वफादारी के मुताबिक अजर दिए जाएंगे। एक अदालत वो भी है, सफ़ेद तख्त की अदालत, जिसमें लोगों के अमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया, ये चेक किया गया इसका नाम किताब हयात में है या नहीं है, उनको आग और गंधक की झील में डाला गया। तो इसका मतलब है ये एक जजमेंट है। जजमेंट जो हम मेहनत खुदा के लिए करते हैं, जो खिदमत करते हैं, उसके मुताबिक खुदा अजर देगा। यीशु ने कहा है वैसे, मैं आने वाला हूं और हर एक को देने के लिए अजर मेरे पास है। ताज पहनाए जाएंगे। अब पौलुस कहता है मेरे लिए रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है जिसे आदल मुनसब मुझे पहनाएगा। जान देने तक भी वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। तो डिफरेंट उसके अजर हैं खुदावंद यीशु देगा। सो अदालतों की डिफरेंट किस्में हैं। रास्तबाजों की क़यामत, नारास्तों की क़यामत। लेकिन रास्तबाज जब उठेंगे तो उनको अजर देने के लिए खुदा की जजमेंट के सामने खड़ा होना पड़ेगा। तो यहाँ पर शायद आपको कोई शाबाश ना दे, लेकिन एक हस्ती है जो आपके कामों को भी देख रही है और आपकी सारी मेहनत को भी देख रही है, वो आपको इसका अजर जरूर देगा। और वो अजर कई दफा खुदा वफादारी की बेस पर देता है, वफादारी की बुनियाद पर। मसलन जिसको 5 तोड़े दिए गए वो उतने में वफादार रहा, उसे उसके मुताबिक अजर मिला। जिसको 2 तोड़े दिए गए, जो उसके मुताबिक वफादार रहा, उसको अजर दिया गया। आपने देखा होगा एक आदमी जो निकला पाकिस्तान में मजदूरों को लगाया, एक ने सुबह से लेकर शाम तक मेहनत की, उसको कितने पैसे मिले? 1 दिनार। जिसने दोपहर से लेकर शाम तक मेहनत की, उसको कितने पैसे मिले? उसको भी 1 दिनार। जो 1 घंटा दिन रहते हुए आया, यानी 5 बजे आया और 6 बजे काम खत्म हो गया, उसने 1 घंटा काम किया, उसको कितने पैसे मिले? तो इसका मतलब है खुदा ने उनको जो अजर दिया, जो सिला दिया, उनकी वफादारी की बेस पर दिया कि इसको जितना टाइम मिला था ये उसके मुताबिक ये वफादार रहा, इसको वो सिला दिया जाए। यानी उनकी ड्यूरेशन को देख करके इतना लंबा काम किया अजर नहीं मिला, उनकी वफादारी को देखकर खुदा ने उनका अजर दी। तो हमारे लिए लेसन क्या है कि जितना हमसे हो सके, हो सकता हम साथ वाले बैठे से ज्यादा मेहनत ना कर पा रहे हैं, लेकिन जितना हम कर सकते हैं अगर उसमें हम वफादार रहें तो खुदा हमारी वफादारी की बेस पर हमें उसका अजर देगा, लाजमी अजर देगा।
ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि खुदावंद यीशु ने कितनी मंजिलों की तालीम दी है कि मरने के बाद 2 जगह हैं जहां पर हम जाएंगे। ये मत्ती 7 बाब में भी इसी बात की को क्लियर किया गया है। लिखा हुआ है, तंग दरवाजा से दाखिल हो, क्योंकि वो दरवाजा चौड़ा है, वो रास्ता कशादा है जो हलाकत को पहुंचाता है। एक मंजिल कौन सी है? हलाकत। आगे लिखा है, और उससे दाखिल होने वाले बहुत हैं। वो दरवाजा तंग है, वो रास्ता सुकड़ा है जो जिंदगी को पहुंचाता है, और उसके पाने वाले थोड़े हैं। सो कितनी मंजिलें हैं? जिंदगी और हलाकत। आलम रवा और इब्राहिम की गोद, 2 ही मंजिलें। तो ये सबक मेरे ख्याल में आपको याद हो गया होगा कि मरने के बाद कितनी जगहों पर हमने जाना है। 2 प्लेसेस, एक अजाब की जगह और दूसरी आराम की जगह। रास्ते कितने हैं? 2। एक रास्ता चौड़ा, एक रास्ता सुकड़ा। एक दरवाजा खुला है, एक दरवाजा तंग है। एक की मंजिल पर हलाकत है, दूसरे की मंजिल पर जिंदगी। ये याद रखना है। यूहन्ना 14 बाब 1 से 3 आए। ये वाला हवाला भी पढ़ें। यहां पे क्या लिखा है? मसीह यीशु ने यहां पर जिक्र किया, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, ताकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। ईमानदारों के लिए जो जगह जहां पर ईमानदार जाने वाले हैं, खुदावंद यीशु ने कहा, मैं जा रहा हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, फिर वापस आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं हूं वहां पर तुम भी हो। हमारे लिए वैसे जगह तैयार है, की जा रही है। ईमानदारों के लिए तैयार शुदा जगह है जहां पर खुदा ने हमें लेकर जाना है। इसको कई नामों से पुकारा गया है। ये हवाला मेरे ख्याल में जो जिंदगी वाली जगह है, इसके कौन कौन से नाम हैं? नंबर 1, इसको कहा गया है बाप का घर। यीशु ने क्या कहा? मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। ये वो जगह है। इसका नाम इब्राहिम की गोद भी है। लूका 16 बाब में जो हवाला हमने पढ़ा है, इसको फरदौस भी कहा गया है। यह हवाला कौन सा है भला? यीशु ने कहा, तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। हाँ, लूका की अंजील में यह हवाला मौजूद है। तो जगह की मैं बात कर रहा हूं कि उसको कहा क्या गया है। ये वो जगह है जहां पर लोग उतनी देर तक आराम करेंगे जब तक आखिरी काम हो नहीं जाता और फिर उनको नए यरूशलेम में पहुंचा नहीं दिया जाता। उतनी देर तक ईमानदार जिस जगह पर रहेंगे उसको इब्राहिम की गोद भी कहा गया है, फरदौस भी कहा गया है, और बाप का घर भी कहा गया है। ओके, ये जो दूसरी जगह है उसके लिए कौन कौन से नाम हैं? अजाब की जगह, और क्या नाम है? जहन्नम, आग की झील, दोज़ख या जहन्नम, मेरे ख्याल में एक ही बात है। इसके लिए एक और नाम भी हो सकता है, नया यरूशलेम, बाद में जहां पर हमने जाना है, नया यरूशलेम। और ये एंड में आग की झील बन जाएगी जो अब्दी मंजिल हो। इसके बारे में बड़ा आम जुमला है जो इस्तेमाल किया जाता है, हमेशा की आग। हवाला पढ़ें,
تو متی 25واں باب 41ویں آیت میں لکھا ہے ملعونو اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے. یہ ویسے بڑا عام پوائنٹ ہے. جہنم یا آگ ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے. یہ آیت پڑھیں، کھولیں اور لیٹ اس ریڈ دیٹ. متی 25واں باب آیت نمبر 41. کیا لکھا ہے؟ پھر وہ بائیں طرف والوں سے کہے گا اے ملعونوں میرے سامنے سے ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی. اوکے، کتنی منزلیں ہیں؟ ایک ابراہیم کی گود، آرام کی جگہ، باپ کا گھر فردوس جو آرام کی جگہ ہے. دوسری ہے ہمیشہ کی آگ. ایک جگہ پر لکھا ہے خداوند یسوع نے کہا وہاں کی آگ نہیں بجھتی اور وہاں کا کیڑا نہیں مرتا. مرکز 9 باب میں اس نے کہا جہنم کی اس آگ میں جو کبھی بجھنے کی نہیں، ان کا کیڑا نہیں مرتا اور آگ وہاں کی نہیں بجھتی. اب یہ جگہ خدا نے کس کے لیے ریڈی کی ہے؟ اس کا مطلب ہے خدا کی مرضی نہیں کہ انسانوں میں سے کوئی بھی اس جگہ پر جائے. انسان کو بچانے کے لیے اس نے صلیب پر فدیہ دیا. اس کی یہ مرضی ہے کہ ایک بھی ہلاک نہ ہو، بلکہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. لیکن جب انسان فیصلہ کرے کہ میں خدا کو فالو نہیں کروں گا، میں ابلیس کو فالو کروں گا، تو پھر وہ اسی جگہ جانے کا انتخاب کرتا ہے جہاں پر ابلیس اور اس کے فرشتوں نے جانا ہے. خدا کی مرضی نہیں ہے. اس نے یہ جگہ اوریجنلی انسانوں کے لیے تیار نہیں کی، یہ جگہ ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی. یہ بڑا اہم نقطہ ہے. ویسے ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے انسان کے گناہ میں گرنے سے پہلے ابلیس نے گناہ کیا اور انہیں خدا نے آسمان سے زمین پر نیچے گرا دیا. ان کی نجات کے لیے خدا نے فدیہ نہیں دیا، فرشتہ بن کر نہیں آیا. وہ سارا نجات کا پلان ان کے لیے تو نہیں ہوا. ان کے لیے اس نے وہ آگ، ہمیشہ کی آگ تیار کر دی جہاں پر انہوں نے جانا. اور ابلیس کو بھی پتا کہ میں نے وہاں پر جانا ہے. آپ کو پتا مسیح یسوع جب ایک بندے سے بدروئیں نکال رہا تھا تو بدروئیں آگے سے کہہ رہی تھی کیا تو اس لیے آیا ہے کہ وقت سے پہلے ہمیں عذاب میں ڈالے؟ جو کہ اس نے کہہ رہا تھا گڑھے میں چلے جاؤ. جب انہوں نے ریکویسٹ کی کہ میں سوروں کے غول میں بھیج دے، اس کا انہیں بھی پتا ہے کہ ہم نے جانا کہاں پر. تو ان کی کوشش ہے کہ جتنے بھی انسانوں میں سے ہو سکے ان کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جائیں. ابھی ہم جیسے بات کر رہے تھے، ہماری کوشش ہے جتنے لوگوں کو ہو سکے ہم آسمان کی بادشاہی میں لے کر جائیں. ابلیس کوشش کر رہا ہے کہ جتنے لوگوں کو ہو سکے جہنم میں لے کر جائیں. لیکن یہ نقطہ بڑا اہم ہے کہ ہم یاد رکھیں کہ یہ جہنم ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کیا گیا ہے. اوکے، لوکا 16 باب، اس پر ہم اگر آپ غور کریں عذاب کی جگہ میں جب ہم جائیں گے تو وہاں کے حالات کیا ہوں گے. نمبر 1 یادداشت رہے گی. آپ کو یاد ہے ابراہیم نے اس آدمی سے کہا، امیر آدمی سے، بیٹا یاد کر کہ تو زندگی میں اچھی چیزیں لے چکا اور لازر بری چیز. اس کا مطلب یادداشت رہے گی کہ میں دنیا میں رہا، میں کیسی زندگی گزارتا رہا، کہاں کہاں مجھے موقع ملا کہ توبہ کر لوں، میں نے توبہ نہیں کی، میرا بیہیویئر کیسا تھا. اسے یاد تھا کہ 5 بھائی میرے اور بھی ہیں جو میرے جیسے ہی ہیں
اور انہوں نے ادھر ہی آنا ہے، اسے آئیڈیا تھا. تو یہ آگ وہاں پر انسان کی یادداشت رہے گی، وہاں پر اذیت ہوگی. کیا لکھا ہے؟ اس نے عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائیں. اس کے بعد شرمندگی ہوگی کہ میں یہاں تڑپ رہا ہوں، کاش میں نے توبہ کر لی ہوتی. وہاں کا کیڑا نہیں مرتا، وہاں کی آگ نہیں بجھتی، وہاں تاریکی ہوگی. متی 25 باب 30 آیت میں لکھا ہے وہاں پر رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا. اور نمبر 8 پہ آخری پوائنٹ ہے، یہ جگہ ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی. یہ بک میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ آخری پوائنٹ آپ دیکھیں تو وہاں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں. اذیت ہوگی. نمبر 3 وہاں پر شرمندگی ہوگی. بک میں ساتھ ساتھ حوالے بھی لکھے ہوئے ہیں. وہاں کا کیڑا نہیں مرتا، آگے حوالہ بھی ہے. وہاں کی آگ نہیں بجھتی، وہاں سخت تاریکی ہوگی. ویسے ان حوالوں کی روشنی میں یہ بڑا کلیئر نظر آتا ہے کہ عذاب بھی ابدی ہے اور آرام بھی ابدی ہے. راست بازوں کی قیامت اور بدکاروں کی، ناراستوں کی قیامت، دونوں کا ذکر. کچھ لوگ پھر بھی یہ تعلیم دیتے ہیں کہ آدمی جب جہنم میں پہنچیں گے تو بس ایک دم وہ فنا ہو جائیں گے. انائلیشن کی تعلیم جس کو کہا جاتا ہے کہ ابدی فنا ہو جائیں گے. میرے خیال میں بائبل یہ تعلیم نہیں دیتی. وہاں پر لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب میں مبتلا. ان کا فلسفہ پتہ کیا ہے؟ کہ خدا اتنا محبت رکھنے والا خدا ہے کہ وہ لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب میں نہیں رکھ سکتا. سزا ملے گی، جائیں گے جہنم میں، پر جیسے دھماکے سے بندہ اڑ نہیں جاتا، ختم، فنش، یہ والا کام ہوگا. بائبل یہ تعلیم دیتی ہے؟ بائبل یہ تعلیم نہیں دیتی. اور آن دی ادر ہینڈ اگر آرام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے تو پھر عذاب بھی ابدی ہوگا، وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. یہ تو نہیں کہ ان کے لیے اور پیمانہ ہو، ان کے لیے اور پیمانہ ہو. تو یہ اگر کوشچن ہو کہ آیت یوز کرتے ہوئے بتائیں کہ محض 2 ہی رستے یا 2 ہی منزلیں ہیں، تو کون سا حوالہ ہے؟ کافی سارے حوالے ہیں جو ہم نے دیکھے ہیں. وہ رستہ سکڑا ہے، دروازہ تنگ ہے جو زندگی کو پہنچاتا ہے، یہ والا حوالہ متی 7ویں باب میں. آسمان پر کن کے لیے جگہ تیار کی گئی ہے؟ ایمانداروں کے لیے. میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں. کن کے لیے تیاری کی جا رہی ہے؟ مقدسین کے لیے. دوزخ یا جہنم کن کے لیے تیار کیا گیا ہے؟ حوالہ دے کر ثابت کریں. متی 25 باب والا حوالہ یاد ہے؟ اس سے ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی. ان 2 شخصوں کے بارے میں یسوع نے کیا سکھایا جو ہمیشہ زندہ رہے؟ ہر ایک کے لیے کلام مقدس سے حوالہ دیجیے. کون سے 2 شخص ہیں؟ امیر آدمی اور لازر. جو امیر آدمی اور لازر جو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے، کن حالات میں رہے؟ یو آلریڈی نو دیٹ. اوکے، میرے خیال میں تو یہ بڑا کلیئر ہے. اب ہمیں یاد رکھنا ہے ہم نے جو زندگی گزارنی ہے ابدیت کو سامنے رکھ کر گزارنی. اس دنیا میں رہتے ہوئے یاد رکھنا ہے کہ یہ دنیا ہمارا گھر نہیں ہے. اسی لیے تو لکھا ہے ابراہیم، اسحاق، یعقوب خیموں میں زندگی گزارتے رہے، جو کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم اس دنیا میں محض پردیسی اور مسافر ہیں. ہمارا اصلی گھر آسمان پر. لیکن وہ اس شہر کا امیدوار تھا جس کا معمار اور بنانے والا خدا ہے. وہ اس دنیا کے شہر نہیں ڈھونڈ رہا تھا، وہ پھر رہا تھا، لیکن وہ اس ابدی شہر کا امیدوار تھا جس کا معمار اور بنانے والا خدا. آئیے ہم بھی اس دنیا میں دل نہ لگا لیں، نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں. یاد رکھیں ہم ٹیمپریرلی یہاں پر ہیں، ہماری منزل آسمان ہے. میں وہاں جانا چاہتا ہوں. جیسے پولس کہتا نا، میرا جی تو یہ چاہتا ہے کہ کوچ کر کے مسیح کے پاس جا. وہ جانتا تھا کہ یہاں سے کوچ کر کے میں نے جانا ہے تو پہنچنا کہاں پر ہے؟
ہماری بھی ایسی خواہش ہے. یہاں سے رخصت ہو کر آپ جانا چاہتے ہیں یا ادھر رہنا چاہتے ہیں؟ یہ دنیا جب تک یہاں پر ہیں آپ کے گرنے کے چانسز ہیں. ویسے میری خواہش ہے کہ ہم اپنے خداوند یسوع کے آنے کا انتظار کریں. بائبل میں جو لکھا ہے نا، روح بھی کہتی ہے آ، اور دلہن بھی کہتی ہے آ، خداوند یسوع آ. ایک بڑا زبردست خادم خدا کا بھائی بلی کول، جس کے بارے میں سن رہا تھا کہ روز صبح جب اٹھ کر جب اپنے پاؤں زمین پر رکھتا تو پہلی بار ہاتھ ایسے کرتا، جو اس کے ساتھ رہتا تھا وہ بندہ بتا رہا تھا، اسے اونچی آواز سے کہہ رہا ہے خداوند یسوع آ. یہ اس کی دعا تھی. That was his prayer. اور میرے خیال میں ہماری بھی پریئر پھر ہی یہ بڑھے گی اگر ہم اس دنیا کو اپنا گھر نہیں سمجھتے. ہم سمجھتے ہمارا گھر اوپر ہے، اس کے آنے کا ہم انتظار کر رہے ہیں. ہم نے آسمان پر جانا. ویسے ہمارا گھر آسمان پر ہے. آئیے کھڑے دعا کریں. ہلیلویا ہلیلویا.